أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. جناب مولانا اور عزیز القدر مومنین و مومنات، اشرۂ محرم الحرام سن 1435 کی آج گویا کہ آخری مجلس ہے، جو مجلس سویم کے عنوان سے منعقد ہے۔ اس مجلس کے مختلف نام ہیں، بہرحال سوئم زیادہ مشہور ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی انتقال کر جاتا ہے، کوئی اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے، کسی کی شہادت ہو جاتی ہے، تو نماز جنازہ کے بعد جو نیکسٹ میجر ایونٹ ہوتا ہے، جس میں اعزاء، دوست، ملنے والے، فرینڈز، کمیونٹی جب اکٹھی ہوتی ہے، اس مرحوم یا شہید کو یاد کرنے کے لیے اور اس کے ورثاء کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے، تو وہ یہی سوئم کی مجلس ہوتی ہے۔ یتیموں، بیواؤں اور ان غریبوں اور غم گساروں کے ساتھ ہمدردی کے اظہار کے لیے یہ مجلس منعقد ہوتی ہے سالانہ۔ مجھے آج اپنی گفتگو کو بھی مکمل کرنا ہے، اور میں چاہوں گا کہ جو گفتگو ہم نے شروع کی تھی محرم کی پہلی تاریخ کو، اور اس کا سلسلہ ہم نے کہیں ٹوٹنے نہیں دیا، مربوط گفتگو ہر روز ہوتی رہی، آج وہ گفتگو جو ہے وہ گویا کہ مکمل ہو جائے، اور ایک کنکلوژن بھی آپ کو مل جائے ٹاپک کا، اور ایک گویا کہ عملی پروگرام بھی، کہ بہرحال اتنا ٹائم انویسٹ کیا گیا، اتنے ریسورسز انویسٹ ہوئے، آپ حضرات نے اتنی باقاعدہ شرکت کی ہر روز، اور کربلا ہماری درسگاہ ہے، کربلا ہماری دانشگاہ ہے،
تو اس سے یقیناً جہاں پہ ہم اور بہت ساری چیزیں لیتے ہیں وہاں پہ ایک ڈائمنشن کربلا کا یہ بھی ہے کہ یہاں سے ہم نئے نئے سبق سیکھتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ کربلا اور یہ درسگاہ اور یہ محرم کی مجالس صرف نئے نئے سبق سیکھنے کے لیے نہیں. یہاں پہ پرانے سبق کو بھی دہرایا جاتا ہے، اور اگر پرانے سبق نہ دہرائے جائیں تو وہ بھول جاتے ہیں. اور وہ ہمارے ہاں پنجاب میں اردو میں ایک وہ جملہ مشہور ہے، کہتے ہیں جی آگے دوڑ اور پیچھا چوڑ، کہ آپ جو ہے وہ نئے نئے سبق سیکھتے چلے جائیں اور جو پڑھا تھا اس کو اگر آپ ریویو نہیں کریں، اس کو دہرائیں نہیں، تو وہ پیچھے سے بھول جاتے ہیں. اور قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید حکم دیتا ہے کہ فذکر ان نفعت الذکر، یا اسی قسم کے مفہوم کی اور بھی آیات ہیں کہ جن میں تاکید کی گئی ہے کہ مومنین کو ریمائنڈ کرواؤ، مومنین کو یاد کرواؤ، اس لیے کہ یاد دہانی جو ہے اس سے مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، سورہ ابراہیم میں حضرت موسیٰ کو جب اللہ نے بھیجا تو ایک حکم یہ دیا کہ وَذَكِّرْهُمْ أَيَّامِ اللَّهِ، کہ ان لوگوں کو وہ اللہ کے جو بڑے اور عظیم دن تھے تاریخی اور ان میں جو کچھ ہوا وہ سب ریمائنڈ کرواؤ. تو بہرحال ریمائنڈر جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. یہ کریز نہیں ہونا چاہیے ہمیں کہ ہر روز اور ہر دفعہ بالکل ایک نئی وحی نازل ہو اور ایک نئی چیز جو ہے وہ آپ حضرات کی خدمت پہ پیش کی جائے. یہ مطالبہ تو لوگوں نے رسول سے بھی نہیں کیا تھا، اور غالباً رسول بھی یہ مطالبہ پورا نہ کر سکتے اگر ان سے یہ کر دیا جاتا کہ چونکہ وہی ہر روز نازل نہیں ہوتی تھی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ تو آپ وہی ہمیں سنا رہے ہیں آج جو آپ نے کل آلریڈی سنا دی تھی. تو ہر روز نئی وحی نازل نہیں ہوتی تھی، وہ جو پہلے نازل ہوتی تھی وہ بھی پڑھی جاتی تھی، روزانہ پڑھی جاتی تھی، اور پھر ساتھ ساتھ میں جو نئی وحی نازل ہوتی تھی وہ بھی بتائی جاتی تھی. تو ایک بات تو پتے کی میں آپ کو یہ بتا کے جاؤں کہ اس کو یاد رکھیں کہ جہاں پہ ہم نئی چیزیں سیکھتے ہیں، اور نئی چیزیں یقیناً ہونا چاہیے اور آگے ترقی ہونی چاہیے اور نئے سے نئے امور جو ہیں وہ ڈسکس ہونے چاہیے، لیکن جو چیزیں ہم آلریڈی سیکھ چکے ہیں، ہماری معلومات میں ہیں، ان کو دوبارہ ریمائنڈ کروانا، ریویو کرنا، ان کا تذکرہ جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. اس کے بغیر ہم اپنی تاریخ بھول جائیں گے، اور جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے پھر اس کا جغرافیہ بھی بدل جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیے بابا سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اپنی تاریخ کو یاد رکھا جائے. تو ایک تو ان مجالس کا مقصد یہ ہے. دوسرا عزیزان گرامی، ان مجالس میں مومنین آپس میں مانوس ہوتے ہیں. ہم ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح، آپ اگر سمجھتے ہو یہ تسبیح ہے نا، تسبیح میں ہوتے ہیں دانے 100، پھر وہ جو ایک بڑا آپ دیکھتے ہیں لمبا سا جو ایک اس کے اندر دانہ ہوتا ہے، جی ہاں، اس کو ٹیکنیکل لینگویج میں امام کہتے ہیں. وہ امام ہوتا ہے اور اس کے سہارے پہ وہ ساری تسبیح جو ہے وہ کھڑی ہوتی اور وہ ساری مرتب ہوتی. اور اگر وہ امام نکال دیا جائے تو تسبیح ساری جو ہے ٹوٹ جاتی اور بکھر جاتی. تو عزیزان گرامی، ہم چونکہ ہمارے امام غائب ہیں اور وہ ہماری دسترس میں روزمرہ نہیں ہے، تو ہم بنیادی طور پہ ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح بکھرے ہوئے ہیں، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، کوئی کسی بیسمنٹ میں، کوئی کسی محلے میں،
اور جمعہ جماعت کا تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک زمانے سے رواج نہیں رہا. اب نئی دوبارہ گویا کہ کوششیں ہو رہی ہیں اور آپ لوگ آئیں اور آباد کریں مساجد کو. لیکن ابھی تک اگر شیعہ قوم ملتی ہے کہیں اور اکٹھی ہوتی ہے اور مانوس ہوتی ہے اور دوبارہ کوئی تسبیح کی شکل بنتی ہے تو وہ آ کے ذکر حسین میں اور مجلس حسین میں ہوتا ہے. تو ہماری اسٹرینتھ جو ہے نا وہ یہ گیدرنگز ہیں, یہ گیدرنگز جن میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں, ملتے ہیں, پہچانتے ہیں ایک دوسروں کو, اور پھر اس کے بعد ہمارے رشتے ہوتے ہیں, ناطے ہوتے ہیں, تعلقات ہوتے ہیں. اور دنیا جب ہمیں دیکھتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہم کون ہیں اور کتنے پانی میں ہیں. اسے عاشور کے جلوس دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے. یہ کیوں اتنی مخالفت ہے ہمارے عاشور کے جلوسوں کی, یہ کیوں گولیاں چلتی ہیں, یہ کیوں ہمارا راستہ بند کیا جاتا ہے, یہ کیوں اتنا اس کے خلاف ان کو خوف ہے؟ اس لیے کہ دہشت ہی ہماری جو ہے وہ ہمارے جلوس کی ہے اور ہمارے عزادار کی. نعرے حیدری، آواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, یہ ہمارا جلوس, ہمارے علم, ہمارے دستے, ہماری عزاداری, یہ ہمارا بھرم ہے, یہ ہمارا بھرم ہے. اس سے دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے ہیں اور کس پانی میں ہیں. اور پھر جب ہمارے جذبوں کو دنیا دیکھتی ہے تو دنیا کے دل دہل جاتے ہیں مومنین کی. اور دیکھیے ہر کسی کا ایک اپنا انداز ہے مولا کو سلام کرنے کا اور مولا کو خراج تحسین پیش کرنے کا. محبت کے اظہار جو ہے نا وہ ایک طرح سے نہیں ہوتے, ہزاروں طرح سے ہوتے. ہر آدمی محبت کرتا ہے, محبت ہماری فطرت میں, ہمارے نیچر میں ہے. لیکن ہم میں سے ہر آدمی محبت کو ایکسپریس جو ہے وہ اپنے اپنے انداز میں کرتا ہے. آپ پھول بھی کہیں پہ پیش کرتے ہیں تو ہر آدمی کا سلیقہ پھول کا بھی الگ الگ ہے. کسی کو کسی رنگ کا گلاب پسند ہے, کسی کو کسی رنگ کا گلاب پسند ہے, کسی کو کسی قسم کا گلدستہ پسند ہے, کسی کو کسی قسم کا گلدستہ پسند ہے. اور کوئی پھول لے کے آ جائے گا, کوئی چاکلیٹ لے کے آ جائے گا, کوئی آپ کے لیے اور کوئی چیز اٹھا کے لے آئے گا. ہر آدمی کی محبت, ہر آدمی کا سلیقہ الگ الگ ہے. لہٰذا ہمیں شیعہ یعنی حیدر کرار کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مولا حسین کی دنیا عاشق ہے. دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے کہ جس کے اتنے عاشق ہوں جتنے عاشق حسین ابن علی کے ہیں. حسین ابن علی کی جو محبت ہے, حسین ابن علی, یہ حدیث ہے پیغمبر کی کہ اللہ نے اس محبت حسینی میں ایک حرارت رکھی ہے. یہ حرارت ہے, اور حرارت جو ہے عزیزان گرامی خود ایک انرجی ہے. حرارت سے لائٹ نکلتی ہے, حرارت سے موشن پیدا ہوتا ہے, حرارت جو ہے اس سے حرکت پیدا ہوتی ہے. حرارت ہے کہ جس نے قوم کو متحرک رکھا ہے اور قوم کو فعال رکھا ہے. تو حسین سے محبت کرنے والے جو ہیں وہ دنیا میں بہت ہیں اور اپنے اپنے انداز سے محبت کرتے ہیں. کوئی ایک ہاتھ کے ماتم سے, کوئی دو ہاتھ کے ماتم سے, کوئی کرتا پہن کے, کوئی کرتا اتار کے, کوئی دو ہاتھ سے, کوئی ایک ہاتھ سے, کوئی ہلکے میں, کوئی دیوار کے ساتھ لگ کے, کوئی اکیلا, کوئی قوم میں, کوئی ذوالجناح کے ساتھ, کوئی ذوالجناح کے بغیر. ہر کسی کا اپنا انداز ہے اور ہر کسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے معشوق اور اپنے محبوب سے محبت کرے اور اپنی محبت کا اظہار. اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دنیا کو ڈکٹیٹ کرے کہ حسین سے محبت کرو تو یوں کرو اور یوں نہ کرو, اور حسین کا نام لو تو یوں لو اور یوں نہ لو, حسین کا ماتم کرو تو یوں کرو اور یوں نہ کرو. یہ محبت کی باتیں ہیں. محبت پہ پہرے نہیں بٹھائے جاتے, محبت کے اوپر پہرے نہیں بٹھائے جاتے. محبت کا ایک اپنا انداز ہے اور محبین جو ہیں وہ ان قانونوں کی پابندیاں بھی نہیں کرتے. تو بہرحال عزیزان گرامی, آپ اگر مومنین کو حلقہ اعزام میں, حلقہ ماتم میں دیکھیں, ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ واحد ہے دنیا کی شخصیت حسین.
unparalleled popularity اور انفلوئنس جو ہے آپ دیکھیں کہ دنیا میں یا تو کسی نے انٹلیکچوئلز کو متاثر کیا ہے یا کسی نے اپر کلاس کو متاثر کیا ہے یا کسی کی اپیل مڈل کلاس پہ ہوتی ہے، کسی کی اپیل لوئر کلاس پہ ہوتی ہے، ان ایجوکیٹڈ لوگوں پہ ہوتی ہے، کسی کی اپیل بچوں پہ ہے، کسی کی اپیل یوتھ پہ ہے، کسی کی اپیل بزرگوں پہ ہوتی ہے، کسی کی اپیل صرف امیر پہ ہے، کسی کی اپیل صرف غریب کے اوپر ہے۔ لیکن عزیزوں یہ حسین کی شخصیت ہے کہ جب حسین کا ماتم ہوتا ہے، جب حسین کا جلوس نکلتا ہے، آپ مزدور کو بھی دیکھتے ہیں، آپ پروفیسر کو بھی دیکھتے ہیں، آپ سیاستدان کو بھی دیکھتے ہیں، آپ جاگیردار کو بھی دیکھتے ہیں، آپ حاکم کو بھی دیکھتے ہیں، آپ مرد کو بھی دیکھتے ہیں، عورت کو بھی دیکھتے ہیں، بچے کو بھی دیکھتے ہیں، جوان کو بھی دیکھتے ہیں اور بوڑھے کو بھی دیکھتے ہیں، اور ہر انسان جو ہے وہاں پہ حسین حسین کر رہا ہوتا ہے، کوئی آنسو بہا رہا ہے، کوئی ماتم کر رہا ہے، اور جس والہانہ انداز سے وہ کر رہے ہوتے ہیں انسان کو رشک ہوتا ہے کہ دیکھو حسین تمہارے عاشق اور تمہارے محبوب کتنے اور کتنا وسیع حلقہ ہے، حلقہ ارادت ہے حسین ابن علی کا۔ مجھے ایک دوسرا نام تو بتا دیا جائے کہ کسی کے عاشق اور کسی کے محب اتنے ہوں۔ آپ اگر اندازہ کریں، ریسرچ کر کے دیکھ لیں دنیا میں عزاداری کے طریقے، آپ ترکوں کی عزاداری دیکھیں، آپ فارسوں اور ایرانیوں کی عزاداری دیکھیں، آپ افغانیوں کی عزاداری دیکھیں، آپ افریقہ میں عزاداری دیکھیں، آپ اپنی انڈیا پاکستان کی عزاداری دیکھیں، آپ دیہات والوں کی عزاداری دیکھیں، شہر والوں کی عزاداری دیکھیں، پختونوں کی عزاداری دیکھیں، بلوچوں کی عزاداری دیکھیں، اور پھر دیکھیں کتنی کتنی رسمیں ہیں، کتنے کتنے طریقے ہیں، کتنے کتنے آداب ہیں، لیکن ہر جو چیز نقطہ مشترک ہے وہ حسین کا عشق ہے اور وہ حسین کی محبت ہے۔ حسین کا عشق ہے، محبت ہے کہ جو لوگوں کو گھر چھڑوا دیتی ہے، لوگ اپنے کام کاج کو چھوڑ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے اپنے ساتھ گرمی سردی میں، اور پھر عزیزو ہم تو ان ملکوں میں رہ رہے ہیں عزادار گولیوں کے، جیسے کہتے ہیں نا پرانے زمانے تلواروں کے سائے میں، اب گولیوں یوں کلاشن کوفs اور بموں کی چھاؤں میں حسین حسین کر رہے ہیں۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، نعرہ حیدری۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آج جب میں جلوس کے لیے جا رہا ہوں تو میں آج شام کو واپس آؤں گا۔ کسی چوک میں دھماکہ ہو سکتا ہے، کسی گلی میں دھماکہ ہو سکتا ہے، یہ خود کش جیکٹس پہنے ہوئے ہر جگہ پہ موجود ہیں، دھمکیاں بھی ہیں ان کی، مگر یہ عشق ہے حسین کا، یہ محبت ہے حسین کی کہ یہ قوم پھر وہاں پہ آتی ہے اور اس کے آنے میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ یہی تو دنیا کو تعجب ہے کہ یہ سپاہیں بنی، یہ مظاہرے ہوئے، یہ دھماکے ہوئے، یہ دہشت گردیاں ہوئیں، یہ سب کچھ ہوا، مگر حسین کے جلوس عزا کی رونق میں کوئی کمی نہیں آئی، اضافہ ہوا ہے، اضافہ ہوا ہے، کمی کوئی نہیں ہوئی۔ یہ ہم لوگ یہاں امریکہ میں بیٹھ کے زیادہ ڈرتے رہتے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی کمی نہیں آئی۔ آپ کراچی میں جا کے دیکھیے، آپ لاہور میں جا کے دیکھیے، آپ پنڈی میں جا کے دیکھیے، آپ پارا چنار میں چلے جائیں، آپ ان علاقوں میں چلے جائیں جہاں پہ لوگ اسلحوں کا، مخالفوں کا مقابلہ کر کے۔ تو عزیزو یہ میرے آپ کے کہنے سے نہیں، اور یہ لوگ جو ہیں نا جو آتے ہیں یہ عشق والے ہیں، محبت والے ہیں۔ تو بہرحال میں آپ لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ اتنے دن آپ باقاعدگی سے یہاں تشریف لائے، آپ نے ہر روز آ کے مجلس سماعت فرمائی، بہت اچھا ماتم کیا، بہت اچھا سوز ہوا، سلام ہوا، مرثیہ ہوا، مجلس ہوئی، عزاداری ہوئی، اول محرم سے لے کے آج تک۔ یقیناً مولانا ڈاکٹر سید سراج الحسن عابدی صاحب اور ان کا خاندان جو بانی ہیں اس ادارے کے، وہ ان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، اور خدا ان کو طول عمر دے، صحت و سلامتی دے، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور پھر آپ تمام مومنین و مومنات کہ جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا اور کر رہے ہیں،
اور یقیناً ایک انسان، ایک لیڈر اکیلا کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ لوگ نہ ملیں، تعاون نہ ہو۔ آپ تمام مومنین و مومنات کا تعاون، وہ تعاون آپ جس انداز سے بھی کر رہے ہیں، دامیں، درہمیں، قدمیں، سخنیں، بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ اور یہ بہت اچھا مشن ہے، یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ میری طبیعت واقعاً خوش ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ ہم ایک بڑا مجمع اور ایک بڑا سینٹر چھوڑ کے یہاں پر آئے، لیکن آپ کا خلوص، آپ کی محبت، آپ کا یہ سننے کا انداز اور جس انداز سے آپ نے عزاداری کی ہے، اس سے میں بہت مطمئن ہوں اور بہت راضی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے اور مادر مظلوم جو ہے وہ آپ سے راضی و خوشنود ہو۔ ایک صلوات پڑھیے بابا۔ جو آیت میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ چکا ہوں اور آج کنکلوژن ہے، اس کو خود بھی دیکھیے گا، قرآن مجید کا سورہ برات یا سورہ توبہ اور اس کی آیت نمبر 111 اور 112۔ 111 میں اللہ نے یہ بتایا کہ اس نے مومنین سے جنت کا سودا کر لیا اور اللہ نے جنت بیچ دی ہے مومنین کو، اور اب مومنین کو جنت کی کوئی وری نہیں ہونی چاہیے، صرف اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ صحیح معنوں میں مومن بن جائیں، اور اگر وہ صحیح معنوں میں مومن بن جائیں تو پھر جنت جو ہے ان کی وری نہیں ہونی چاہیے، جنت ان کی اپنی جاگیر۔ یہ سودا ہو گیا اللہ کے ساتھ۔ لیکن اللہ نے پھر بتایا کہ وہ مومنین جن کے ساتھ جنت کا سودا ہوا ہے ان کی علامات کیا ہیں۔ علامات 9 آپ کے سامنے کافی ساری بیان کر چکا ہوں، تیزی سے میں آج چلوں گا آج سپیڈ کے ساتھ تاکہ اپنی بات مکمل کر لوں۔ تو وہ جو 9 علامات قرآن مجید میں اس آیت نمبر 112 میں اللہ نے بیان کی ہیں، وہ سب سے پہلی یہ ہے کہ مومنین التائبون، مومنین جب بھی کوئی خطا کرتے ہیں تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں، ضدی نہیں ہوتے، ایروگنٹ نہیں ہیں، غلطی کریں تو اعتراف کر لیتے ہیں، اپالوجائز کر لیتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ العابدون، مومنین عبادت گزار ہوتے ہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کہے کہ میں مومن ہوں اور پھر عبادت پروردگار سے اپنا دامن بچائے اور پہلو بچائے اور کوئی شارٹ کٹ تلاش کرتا پھر عبادت کا۔ عبادت مومن کا زیور ہے، مومن کی علامت ہے اور ریکوائرمنٹ ہے جنت میں جانے کی، اور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام شیعہ اور پیروکار ہونے کی۔ اس کے بعد تیسری علامت یہ ہے کہ یہ الحامدون، مومنین حمد کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اللہ کی بھی، اللہ والوں کی بھی، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ والے لوگ ہیں۔ تعریف وہی کرتے ہیں لوگ کہ جو پازیٹیو، جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی کی تعریف نہیں کرتے اور کسی چیز کی تعریف نہیں کرتے، ان کو ہر چیز الٹی نظر آتی، زمین الٹی، آسمان الٹا، موسم ٹھیک نہیں ہے، ہوا ٹھیک نہیں ہے، لوگ ٹھیک نہیں ہیں، سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں، ٹریفک ٹھیک نہیں ہے، اکانومی ٹھیک نہیں ہے، گورنمنٹ ٹھیک نہیں ہے، دنیا ٹھیک نہیں ہے، بس ان کی نظر میں کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوتی۔ اور وہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے جن کو ہر چیز الٹی نظر آتی۔ لیکن مومنین جو ہیں وہ اس مزاج کے نہیں ہوتے۔ مومنین سخت ترین اور مشکل ترین حالات میں بھی پازیٹیو چیزیں نکال لیتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی پازیٹیو چیز نکال کے اس کی تعریف کر لیتے ہیں اور اپنے ایٹیٹیوڈ کو پازیٹیو رکھتے ہیں اور وہ تعریف کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا کوئی صحابی تھا، یہی بات حضرت عیسیٰ نے اس کو سکھائی۔ اس نے کہا حضرت عیسیٰ میں آپ کی بات مانتا ہوں، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی تعریف کرنا بھی چاہیں تو انسان کر نہیں سکتا، اس لیے کہ ان میں کوئی ایسا ہنر ہوتا ہی نہیں کہ جس کی ہم تعریف کریں، اس کی تعریف کیسے کریں۔ کہتے ہیں جب اس نے حضرت عیسیٰ سے یہ بات کی تو حضرت عیسیٰ جہاں سے گزر رہے تھے وہاں پہ ایک مرا ہوا کتا پڑا تھا گلی کے کنارے، اور جو مرا ہوا کتا تھا مردار، حضرت عیسیٰ نے اس کی طرف دیکھا، کہا کہ دیکھو اس کتے کے دانت کتنے سفید ہیں، اس کتے کے دانت کتنے سفید ہیں۔
زبردست، اتنے سفید چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی. تو حضرت عیسیٰ نے اس کو کہا کہ دیکھو اگر تم تعریف کرنا چاہو تو اس کے لیے دیکھنے والی آنکھ چاہیے. بیوٹی تو تمہارے ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، حسن تمہارے ہر طرف پھیلا ہوا ہے، ہر چیز ادھر ادھر موجود ہے، لیکن تم کوئی اچھی چیز دیکھنے کے لیے تیار بھی ہو، تمہارا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہو تو تم بروں میں بھی اچھائیاں تلاش کر لو، اور ان اچھائیوں کا اگر تم کریڈٹ دے دو اور ان کو ایکنالج کر لو تو وہ برے بھی آہستہ آہستہ اچھا ہونا شروع ہو جائیں. یہ دنیا کا موٹیویشن کا اصول ہے. اگر آپ سیلف امپروومنٹ کے اوپر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، موٹیویشنل اصول سیکھنا چاہتے ہیں، تو موٹیویشن یہی ہے کہ کوئی اسٹرینتھ کسی ایک آدمی کی لے لیں، پکڑ لیں، اس کی تعریف کر دیں، ایکنالج کر دیں، اس کو تھوڑا حوصلہ بڑھا دیں، تو پھر وہ آدمی خوشی خوشی جو ہے وہ اور امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ پھر اور بہتر ہو جاتا ہے. سیلف اسٹیم اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور سیلف اسٹیم جب پیدا ہوتی ہے تو انسان اپنے آپ کو ری بلڈ کرتا ہے. تو بہرحال مومنین کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے جو اللہ نے بیان کیا کہ الحامدون، تعریف کرتے ہیں اللہ کی بھی، اللہ والوں کی بھی، آپس میں بھی ایک دوسرے کی، اور یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے مومن ہونے کی. نمبر 4 الصائحون، یہ مومنین جو ہیں یہ روزہ دار ہیں، روزہ رکھتے ہیں. روزہ جو ہے عزیزان گرامی یہ بھوک ہڑتال کا نام نہیں ہے. روزہ جو ہے سیلف بلڈنگ کا ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ ہمیں دیا ہے. روزہ رکھنے سے انسان کے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک ایبیلٹی پیدا ہوتی ہے ریزسٹنس کی. زندگی میں اتنے ٹیمپٹیشنز ہیں، ہر قدم پہ آپ جہاں دائیں بائیں دیکھتے ہیں آپ کے سامنے ٹیمپٹیشنز آتے ہیں. انسان کے اندر اگر یہ ریزسٹنس نہ ہو، اگر انسان کے اندر اتنی صلاحیت اور قوت نہ ہو، اتنی پاور نہ ہو کہ وہ چیزوں کو اوور لک کر سکے، ان کو نو کر سکے، اور آنکھیں بند کر کے آگے بڑھ جائے اور کہے کہ نہیں اس چیز گندی ہے، مجھے اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا، آلودہ نہیں کرنا اپنے آپ کو، میں نے اپنا دامن اس چیز کے ساتھ آلودہ نہیں کرنا، یہ چیز میرے لیے نہیں ہے، یہ بہت لو ہے، میرا مقام اس سے بلند ہے. اگر یہ نہ ہو تو انسان پریشانیوں میں گمراہ ہو جاتا ہے، بری عادتیں پڑ جاتی ہیں، لوگ ڈرگز میں چلے جاتے ہیں، برے دوست بنا لیتے ہیں، بری پریکٹسز میں انوالو ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، بزنس پارٹنرشپس ختم ہو جاتی ہیں، گھروں کے اندر اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں ہوتا، صرف ایک نو کرنے کی صلاحیت نہ تھی. گناہ کی اپرچونٹی سامنے آئی اور فوراً گریب کر لی، بجائے اس کے کہ اس کو نو کہتے. اللہ نے کہا میں تمہیں نو کرنا سکھاتا ہوں. تم کہتے ہو نا نو مجھ سے ہوتی نہیں، میں تمہیں نو کرنا سکھاتا ہوں. آؤ 1 مہینے کا کورس ہے، میں تمہیں سکھاتا ہوں، اور 1 مہینہ تم سے ایسا کورس کرواؤں گا کہ بری چیزیں تو بری، میں تم سے اچھی چیزیں بھی چھڑوا دوں گا. شراب تو بڑی بات ہے نا، وہ بری بات ہے، میں پانی پینا بھی تمہیں سکھا دوں گا کہ وہ پانی جو تم سارا دن پیتے ہو تم پانی بھی نہیں پیو گے. تم جو لقمہ حرام سے نہیں ریزسٹ کر سکتے، یہاں پہ تم لقمہ حلال بھی جو ہے سحری سے لے کے افطار تک نہیں کھاؤ گے. اور وہی بیوی جو تمہارے لیے حلال اور وہی شوہر جو تمہارے لیے حلال، اب ہم باہر کی حرام کی باتیں نہیں کرتے، وہی میاں اور بیوی بھی جو ہیں وہ اتنے گھنٹے آپس میں ایک دوسرے کو نو ہی کہیں گے، یس نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ روزہ رکھا ہوا. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں تمہارا پوٹینشیل بتاتا ہوں کہ تمہارے اندر کتنا پوٹینشیل. تم خواہ مخواہ بہانے بازیاں نہ کرو. تم جب نو کرنے پہ آ جاؤ تو تم پانی کو بھی نو کرتے ہو، تم جب نو کرنے پہ آ جاؤ تو تم روٹی کو بھی نو کرتے ہو، جب نو کرنے پہ آؤ تو اپنی بیوی اور اپنے شوہر کو بھی نو کرتے ہو، جب تم نو کرنے پہ آؤ تو تم ان حلال چیزوں سے بھی اپنا دامن بچا لیتے ہو. اور جب مہینہ بھر تمہیں ٹریننگ ہو گئی تو رمضان کے بعد اب کم از کم اس اسکل کو باقی رکھو اور ہر حرام کے مقابلے میں نو کہتے چلے جاؤ اور آگے بڑھتے چلے جاؤ. ایک صلوات پڑھیے گھبراہٹ تو نہیں گئی؟ ایک صلوات پڑھیے بابا زبان. تو یہ روزہ بھوک ہڑتال نہیں ہے، روزے کا ایک فلسفہ ہے، اس کا ایک مقصد ہے کہ آپ کے اندر ریزسٹنس، آپ کے اندر نو کہنے کی ایبیلٹی، آپ کے اندر کسی چیز کو نو کہنے کی ایبیلٹی پیدا ہو جائے. اور یہ بہت بڑی صلاحیت ہے، وہ روزے سے پیدا ہوتی ہے.
مومن جو ہے اس کے اندر اگر نو کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو مومن ہی نہیں بن سکتا. اسلام شروع ہی لا سے ہوتا ہے, لا نو ہی کا ترجمہ ہے. اسلام شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ, یہ نو سے شروع ہوتا ہے. تو جس نے نو کرنا نہیں سیکھا زندگی میں عزیزان گرامی, اس نے اسلام کا کلمہ ہی نہیں پڑھا. صلوات پڑھیے بابا ذرا. تو السائحون ان کی ایک علامت ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ السائحون تو یہ ہیں. اب الراکعون الساجدون, مومنین رکوع کرنے والے ہیں, مومنین سجدہ کرنے والے ہیں, مومنین عبادت گزار ہیں, مومنین خوشی خوشی عبادت کرتے ہیں. اور عبادت میں یہ اپنے اجتہاد نہیں کرتے کہ جناب میں عبادت جو ہے بس میں تو صرف یہ کرتا ہوں کہ وہ اسکالرشپ دے دیتا ہوں. میری عبادت یہ ہے کہ میں وہ جو ہے والنٹیئر کر دیتا ہوں ریڈ کریسنٹ میں جا کے, لوکل لائبریری میں. ماڈرن عبادت. اور یہ عبادت جو ہے یہ مولویوں والی ہے, یہ فرشتوں والی ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں. بہانے بازیاں ہیں نا. حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو انکریج کرتے ہیں کہ آؤ لوکل لائبریری میں والنٹیئر کرو, لوکل اسکول میں والنٹیئر کرو, ریڈ کریسنٹ ہو یا وہ کیا ہے ہمارا ان کا ریڈ کراس ہوتا ہے اس میں والنٹیئر کرو. آپ انوالو ہوں کمیونٹی میں, سوسائٹی میں, بی اے گیونگ ہینڈ, ہیلپنگ ہینڈ, آئیے یہ سارے کام کیجئے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ آپ والنٹیئر کرتے ہیں اور آپ ڈونیشن دیتے ہیں اور آپ ہیومینٹی کی سروس میں انوالو ہیں تو آپ اللہ کی سروس جو ہے یہ رکوع سجدے والی اس کو چھوڑ دیں. اسی لیے اللہ نے لفظیں لگا دی الراکعون الساجدون, کہ یہ راکعون اور ساجدون بھی ہیں. یہ صرف وہ دوسرے کاموں میں نہیں ہیں بلکہ وہ کاموں کے ساتھ ساتھ رکوع سجدے بھی کرتے ہیں. رکوع سجدہ جو ہے یہ مسٹ ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی مثال پیغمبر کی ذات ہے, سب سے بڑی مثال علی کی ذات ہے, سب سے بڑی مثال فاطمہ کی ذات ہے, حسن و حسین کی ذات ہے. ان سے زیادہ کسی نے مخلوق کی خدمت بھی نہیں کی اور ان سے زیادہ کسی نے خدا کی عبادت بھی نہیں کی. ایک صلوات پڑھیے بابا. سب سے زیادہ والنٹیئر کیا تو انہوں نے کیا. چل کے اپاہجوں کو کھانا بھی کھلایا, اپاہجوں کے چل کے جسم کی مالش بھی کی, یتیموں اور بیواؤں کی چل کے فزیکل مدد کی, لوگوں کے وزن اٹھائے, گٹھڑیاں اٹھائیں, لوگوں کے بوجھ اٹھائے, اور جو طریقے ہو سکتے تھے والنٹیئر کرنے کے اور خدمت خلق کے. میری آخری مجلس ہے اور میں اس کو مختصر آگے کر کے بڑھانا چاہتا ہوں, اس لیے میں اس وقت واقعات نہیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ہر چیز جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ اس کے پیچھے بہت سارے واقعات. لوگوں کی گٹھڑیاں اٹھانا, لوگوں کے وزن اٹھانا, لوگوں کو چل کے عیادت کرنا, ان کو چل کے پیسہ دینا, ان کو روٹی دینا, ان کی ضروریات پورا کرنا, ان کو کپڑے دینا, ان کو چل کے یہ ساری خدمات محمد و آل محمد نے کی. لیکن on top of that سب سے زیادہ رکوع کیے ہیں, سب سے زیادہ سجدے کیے ہیں, سب سے زیادہ نمازیں پڑھی. مومن کی شان یہ ہے, مومن شارٹ کٹس کا آدمی نہیں. مومن جو ہے وہ اس میں اور زیادہ سے زیادہ وقت ڈالتا ہے اور سرمایہ ڈالتا ہے. الراکعون الساجدون. یہاں تک بات ہماری گزشتہ مجالس میں آ چکی تھی, لیکن میں نے اس کو آپ کے سامنے ریویو کیا ہے چونکہ آج کچھ نئے آڈینس ہیں ہمارے جو انگریزی میں ادھر ہوتے تھے, آج شاید پہلی دفعہ ہمارے پاس آئے ہیں مجبوری سے بیچارے کہ آج انگریزی کی مجلس نہیں تھی. تو ہم نے کہا تھوڑا بہت کم از کم کیپسول بنا کے ہم اپنی مجالس کا ان کی خدمت میں بھی پیش کر دیں اور آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے یہ آخری مجلس ہے, شاید آپ کو یاد رہے. چونکہ مومنین کو نارملی اس دن کی مجلس یاد رہتی ہے, پچھلے دن والی بھول جاتی ہے. صلوات پڑھیے بابا سے بلا. عام طور پہ جو داد دینے کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ مولانا آج کی مجلس جو آپ نے پڑھی ہے نا یہ آج کی مجلس, چونکہ وہ کل کی ان کو بھول چکی ہو. تو اس لیے یہ آخری مجلس ہے, شاید کوئی 2-4 چیزیں آپ کو یاد رہ جائیں, تو میں نے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی. الراکعون الساجدون, اور پھر ہے الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر.
یہ دین کے دو میجر ستون ہیں، سوسائٹی کے میجر ستون ہیں، الامر بالمعروف النہی عن المنکر۔ ہر مومن جو ہے وہ امر بالمعروف کرتا ہے اور نہی عن المنکر کرتا ہے، اس کا اجتماعی فریضہ ہے، اخلاقی فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے کہ وہ آنکھیں کھول کے رکھے اور معروف کا لوگوں کو حکم دے اور اس کا لوگوں کو انکریج کرے اس کے لیے، اور جو بری چیزیں ہیں اور ٹھیک نہیں ہیں، منکرات ہیں، ان سے لوگوں کو منع کرے۔ اور یہ ہمارے یہ جو کربلا، یہ جو عاشورہ ہے، یہ جو محرم ہے، اصل میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ الامر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے۔ کربلا کا دوسرا نام الامر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ کربلا کے بڑے نام ہیں۔ کربلا وہ اتنا بیوٹیفل، ایک اتنا خوبصورت مجموعہ ہے کہ آپ اس کو عشق کا نام دیں، اس کو محبت کا نام دیں، اس کو جہاد کا نام دیں، شوق شہادت کا نام دیں، آپ اس کو عرفان الہی کا نام دیں، آپ اس کو الامر بالمعروف کہیں، النہی عن المنکر کہیں، یعنی جس زاویے سے دیکھیں کربلا آپ کو اسی طرح کی نظر آئے گی۔ اور مولا جب مدینہ چھوڑ رہے تھے نا تو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو بلایا اور ایک وصیت لکھ کے دی۔ جانتے تھے کہ ہو سکتا ہے بعد کی حکومتیں، بعد کے حکمران اس قیام کو اور اس موومنٹ کو پتہ نہیں کیا کیا نام دیں، اور تاریخ میں ہمیشہ تحریف ہوتی آئی ہے، تو مولا نہیں چاہتے کہ مولا کے اس قیام کی کوئی تحریف کر سکے، کوئی کرپٹ کر سکے، تو خود ایک وصیت لکھی اور کہا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی وان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر وان اسیر بسیرت جدی و ابی۔ میرا مدینہ چھوڑنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں۔ میں اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے نانا کی امت اس کے اندر اصلاح کروں، امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں، اور اپنے نانا اور اپنے باپ کی سیرت پہ عمل کروں۔ یہ تین میجر موٹیوز تھے۔ تو یہ قیام کربلا، یہ پورا واقعہ عاشورہ، یہ پوری نہضت حسینی اصل میں نہضت الامر بالمعروف اور النہی عن المنکر، الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ آپ زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انک قد امرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ شہادت دیتے ہیں نا آپ زیارت میں کہ میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ نے امر بالمعروف کیا اور آپ نے نہی عن المنکر کیا۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کبھی آسان ہوتا ہے، کبھی مشکل ہوتا ہے۔ جب آسان ہوتا ہے تو ہر کوئی کرتا ہے، اور جب مشکل ہوتا ہے تو پھر بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور جب اتنا مشکل ہو جتنا کربلا میں تھا تو پھر صرف حسین کرتے ہیں۔ پھر کوئی صحابی زیادہ، پھر کوئی، وہ جتنے بڑے بڑے پرسنالٹیز اور سیلیبریٹیز تھے وہ سارے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے۔ پھر اگر سر پہ کفن باندھ کے کوئی نکلتا ہے دین محمد مصطفیٰ کو بچانے کے لیے تو وہ یہی حسین ابن علی، اور وہ آ کے امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ یہ 8 علامتیں میں آپ کے سامنے اب تک بیان کر چکا ہوں، اور 9ویں اور آخری والحافظون لحدود اللہ، اور آخری علامت ان مومنین کی اس آیت میں جو بیان ہوئی ہے 9 میں سے 9ویں اور آخری، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی شریعت اور دین کی جو حدیں وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، وہ دین کی جو لمٹس ہیں۔ اب اس کی مختلف تفسیریں ہیں اور مختلف اس کی تعبیریں ہیں، لیکن قرآن کی بلاغت یہ ہے کہ قرآن ایک لفظ میں بہت زیادہ مطالب اور معانی جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ یہ لوگ شریعت کی لیمٹس میں، حلال و حرام کی لیمٹس میں زندگی بسر کرتے ہیں، کبھی حلال چھوڑتے نہیں اور کبھی حرام کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ یہ اس کا ایک معنی ہے، ایک ڈائمنشن۔
کہ یہ ان کی زندگی پاکیزگی کی زندگی ہوتی ہے مومنین کی. مومنین کی زندگی تقوی و پرہیزگاری کی زندگی ہوتی ہے. مومنین اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آئی ایم فری اینڈ آئی ول ڈو وٹ ایور آئی وانٹ ٹو ڈو ان مائی لائف اور ود مائی لائف اور ود مائی منی, چونکہ یہ میرا اپنا ہے, میں جو مرضی کروں اس کا. تو وہ یہ نہیں کہتے, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ شریعت کی حدیں, لمٹس ہیں, اللہ نے قوانین بنائے اور بھیجے ہیں, تو ان لمٹس کے اندر رہتے ہوئے اپنی جو فریڈم ہے اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں. اپنی فریڈم کو ایکسرسائز کرتے ہیں لیکن ان لمٹس کے اندر رہتے ہو. یہ ہے ایک معنی اس کا. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جب دین کے حلال و حرام کو کوئی خطرہ پیش آئے, دین کی تعلیمات کو کوئی خطرہ پیش آئے کسی بھی طرح کا, تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اور یہ دین کی حفاظت کرتے ہیں, دین کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. وہ سرحدیں اعتقادی ہوں, وہ سرحدیں اخلاقی ہوں, وہ سرحدیں اجتماعی ہوں, وہ سرحدیں جس نوعیت کی بھی ہوں, فکری ہوں, یہ ان سب سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. اسلام اور اسلام کی تعلیمات, اسلام کی قدریں, اسلام کے اخلاقیات, اسلام کے اقتصادیات, اسلام کے سماجیات اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ان سب کی حفاظت کرتے ہیں. فریضہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کا, والحافظون لحدود اللہ. اور یہ عزیزان گرامی سب سے مشکل کام ہے. یہ پچھلے جتنے کام بھی بیان ہوئے ہیں, اب التائبون سے شروع کر دیں اور آ جائیں آپ آلویز انٹل الراکعون الساجدون تک. وہ جو 7 کوالٹیز تھیں پہلے والی, وہ اتنی مشکل نہیں. جو مشکل ہیں وہ الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر, یہ مشکل ہے اس لیے کہ جیسے آپ نے الامر بالمعروف اور النہی عن المنکر کرنا شروع کیا, فوراً آپ کے اوپر سٹیکر لگا دیا جائے گا. آ گئے ہیں بڑے مولوی, آ گئے ہیں بڑے صوفی, آ گئے ہیں جناب بڑے ملا, آ گئے ہیں بڑے مجتہد, اتنے چوہے کھا کے بلی اب حج کو چلی. ذرا پلٹ کے دیکھو تم آج سے کتنے سال پہلے کیا تھے یا کیا تھیں, اور اب جو ہے وہ آ کے ہمیں پریچ کر رہے ہیں جناب. اور پھر نئے نئے نام جو یہاں رکھے جاتے ہیں, ریڈیکلز اینڈ فینیٹکس اینڈ, اور پتہ نہیں کیا کیا نام آپ کے رکھ دیے جائیں گے کہ یہ جناب بڑے ریڈیکل ہیں, یہ بڑے فینیٹک ہیں, یہ بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں, یہ بڑے لٹرلسٹ ہیں, اور یہ اسلامسٹ ہیں. اب یہ نام پھر آپ کے رکھنا شروع کر دیے جائیں گے, اس لیے کہ آپ نے الامر بالمعروف کیا یا النہی عن المنکر کیا. اور کچھ نہیں کہیں تو کم از کم وہابی تو آپ کو کہہ ہی دیں گے. آپ ایک صلوات پڑھیے. یہ تو کم از کم ہے نا, بالکل نقد تیار حاضر, کہ آپ نے ذرا الامر بالمعروف کیا, نہی عن المنکر کیا, ذرا لوگوں کو نماز روزہ یاد کروایا, حلال حرام بتایا, فوراً آپ کون ہیں؟ آپ وہابی. تو الامر بالمعروف اور النہی عن المنکر بڑا مشکل کام ہے عزیزان گرامی. اس سے دوستیاں ٹوٹتی ہیں, اس سے لوگ ساتھ چھوڑتے ہیں, اس سے آپ کی اکثریت جو ہے وہ اقلیت میں تبدیل ہو جاتی ہے, اور اس سے لوگ جو ہے وہ پھر رفتہ رفتہ جس کو آپ نے ٹوک دیا وہ پھر آپ سے تھوڑا دور ہو جاتا, اس لیے کہ اسے پسند نہیں ہے کہ اسے کوئی ٹوکے یا اسے کوئی روکے. یہ مشکل کام ہے الامر بالمعروف اور النہی عن المنکر. اور پھر اس سے مشکل کام جو ہے وہ کیا ہے؟ والحافظون لحدود اللہ, کہ اب آپ نے اللہ کے دین کی سرحدوں اور حدوں کی حفاظت کرنی, خود بھی لمٹس میں رہنا ہے اور دوسروں کو بھی لمٹس میں رکھنا. اور یہ مشکل کام ہے, اس کے لیے قربانیاں چاہیے. اور یہ قربانیاں جو ہیں پھر جب اپنی انتہا پہ پہنچتی ہیں نا, ایک قربانی ہوتی ہے چھوٹی موٹی انسان دے لیتا, لیکن اس کے لیے بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں, کئی دفعہ بہت بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں. یہ جس قربانی کو ہم بڑا سمجھتے ہیں نا, جان دے دینا, یہ کوئی اتنی بڑی قربانی نہیں ہے. جان دینے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں, لیکن جان سے زیادہ آبرو ہوتی, ناموس ہوتی, عزت ہوتی ہے, آنر ہوتا ہے. اور پھر وہ بھی جب خاندان کا مسئلہ درمیان میں آ جائے, اور جب ماں بہنوں کی بات آ جائے, جب بیوی اور بچیوں کی بات آ جائے, تو عزیزان گرامی پھر وہ قربانی دینا بڑا مشکل کام ہے.
معلوم ہے آپ کے امام سجاد کو ایک مرتبہ روتے ہوئے کسی نے دیکھا تھا تو کہا تھا مولا کب تک روئیے گا، کب تک روئیے گا؟ کہا تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب نبی کا صرف ایک یوسف، معلوم تھا ان کو کہ وہ زندہ ہیں لیکن دور ہوا تھا، تو ایک یوسف کی خاطر یعقوب نبی قرآن کہتا ہے کہ وہ اندھے ہو گئے، آنکھیں سفید ہو گئی رو رو کے. تو میرے تو 18 یوسف کربلا کی ریت تپتی ریت ہے میری نظروں کے سامنے شہید ہو گئے. تو بتاؤ میں بھی نہ میں زیادہ روتا ہوں؟ کیا میں زیادہ روتا ہوں یا یعقوب زیادہ؟ تو اس شخص نے جواب دیا، اس نے کہا مولا مگر آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ شہادت آپ کی میراث ہے، شہادت آپ کے لیے افتخار ہے، شہید ہی ہوئے نا اور شہادت افتخار ہے آپ کے لیے. تو ایک مرتبہ مولا کی چیخ نکل گئی اور مولا نے کہا کہ تو نے پھر ناانصافی کی. دیکھ شہادت افتخار ہے ہمارا، لیکن ماں بہنوں کا یوں سر ننگے بازاروں اور درباروں میں آنا، کیا یہ بھی ہمارے لیے افتخار کی بات ہے؟ وہ بیویاں کہ جن کو چاند اور سورج نے بھی ننگے سر نہیں دیکھا، وہ بیویاں شرابی کے دربار میں کھڑی ہوں، وہ بیویاں بازاروں میں بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ لائی جائیں، تو کیا اس پہ ہم روئیں نہیں تو ہم کیا کہیں؟ عزیزو یہ سب حسین کو معلوم تھا، یہ سب حسین کو معلوم تھا کہ یہ اس کی قیمت ہے، اللہ کے دین کی حدوں کی حفاظت کی یہ قیمت ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی یہ قیمت ہے. ہمارے استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ جب عالم ذر میں، ارواح کے عالم میں اللہ نے روحوں کو خلق کیا تھا نا، اور وہاں پہ دین کے یہ بڑے اہم باتیں اور بڑے اہم معاملات وہاں پہ انجام پائے، تو اس دین کی حفاظت کا جب مسئلہ آیا کہ اس دین کی حفاظت کون کرے گا آخر زمانہ میں، اور جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں گے، تو آپ کے مولا حسین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ مولا حسین نے ہاتھ کھڑا کیا تھا کہ میں اس دین کی، نانا کے دین کی اور انبیاء کے دین کی میں حفاظت کروں. تو وہ بیان کیا کرتے تھے کہ امام کو بتایا گیا کہ آپ پلیج تو کر رہے ہیں کہ آپ دین کی حفاظت کریں گے، لیکن اس کے لیے بڑی قربانیاں دینا پڑیں گی، مدینہ چھوڑنا پڑے گا. کہا چھوڑ دوں گا. کہا اس کے لیے حج کا احرام کھولنا پڑے گا اور حرم الہی کو چھوڑنا پڑے گا. کہا چھوڑ دیں گے. کہا اس کے لیے کربلا میں جا کے اتنے دن بھوکا اور پیاسا رہنا پڑے گا. کہا چھوڑ دیں گے. بھوکے اور پیاسے بھی برداشت، اس کو بھی برداشت کر لیں گے. کہا گود کے پالوں کو شہادت کے لیے پیش کرنا پڑے گا. علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل دیکھنا پڑے گا. ابو الفضل العباس کے کٹے ہوئے شانے دیکھنا پڑیں گے. کہا یہ بھی کر لیں گے. اور پھر جب بتایا گیا نا کہ اس کے لیے زینب کی چادر بھی دینا ہوگی، تو ہمارے استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اب تھوڑی دیر کے لیے حسین رکے، اب تھوڑی دیر کے لیے حسین رک گئے کہ پیچھے سے ایک مرتبہ آواز آئی، بھیا آپ وعدہ کر لیجئے. حسین زینب چادر دینے کے لیے تیار ہے، بھیا آپ وعدہ کر لیجئے، ہم اس کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہیں. تو یہ بہن اور بھائی نے مل کے، عزیزان گرامی، یہ کربلا کا معرکہ جو ہے یہ ایک بہن اور بھائی کا مشترکہ. زینب کا نام کا لقب شریکت الحسین ہے، وہ ام المصائب بھی ہیں، مسافرہ شام بھی ہیں، عقیلہ بنی ہاشم بھی ہیں، لیکن وہ شریکت الحسین ہے. حسین کا شریک ہونا، کائنات میں کوئی حسین کا شریک نہیں ہوا، اگر ہوئی ہے تو صرف زینب، صرف زینب ہے کہ جو شریکت الحسین ہے. حسین کا شریک ہونا یہ فخر اور افتخار ہے تو جناب زینب کا. تو عزیزو آپ کو معلوم ہے آج سوئم کا دن ہے. کربلا میں جب تمام ان 72 جانثاران امام حسین کو امام حسین سمیت شہید کر دیا گیا، امام حسین کے لاشے کو پامال کر دیا گیا، بیویوں کے خیموں کو لوٹ لیا گیا اور پھر بیویوں کے خیموں کو جلا دیا گیا. اب جو 12 محرم کو 11 محرم کو بیسیکلی
आफ्टरनून में जो जुल्म नया ढाया गया वो ये था कि अब बीवियों को असीर किया गया, कैद किया गया, बजाय इसके कि आके कोई ताज़ियत का पैगाम दिया जाता, बीवियों को कैद किया गया, एक काफिला उसरा तैयार किया गया, आपकी आकाजादी के हाथ पस गर्दन बांधे गए बीवियों की, और फिर आपके मौला के जहां पे हाथ में हथकड़ी डाली गई, बीमार के पैर में बेड़ी भी डाली गई, गले में एक तौक डाला गया, और बीमार को यूं साथ लिया, खैमों से निकले, खैमे तो जल चुके थे, वही जहां बैठे थे वहां पे, और अब जो लिया उनको तो मक्तल के अंदर से उनको गुजारा गया कि जहां पे वो सारे लाशें और वो सारा खून और वो सब देखे। तो एक मर्तबा जब वहां पे बीवियां पहुंची हैं ना, तो मक्तल में बताया जाता है कि जनाब ज़ैनब ने अपने आप को ऊंट से नीचे गिरा दिया, ऊंट के बैठने तक का इंतजार नहीं किया, और कहा कि मैं भैया से रुखसत किए बगैर करबला से नहीं जाने वाली, हम अपने वारिसों से अलविदा करेंगे फिर उसके बाद जाएंगे। सारी बीबियां और सारे बच्चे नीचे उतर आए। अब आई बीबी एक एक लाशे के साथ विदा कर रही है, कोई लाशा किसी शहीद का है, कोई किसी का है। 18 या 23 जो मुख्तलिफ रिवायतें हैं वो तो अपने खानदान के, अपने घर के बच्चे और बड़े थे। लेकिन जब बीबी आती है ना भैया की लाश, तो एक लफ्ज कहा है ज़ैनब ने दिल को दहला देने वाला, कि जब आई हैं लाश के ऊपर तो आपने सवाल किया कि अंता अखी हुसैन, कि क्या आप ही हो मेरे भाई हुसैन? अंता अखी हुसैन, ए मेरे भाई, क्या आप ही हैं मेरे भाई हुसैन? और फिर बीबी का मुंह मुड़ गया मदीना की तरफ और कहा कि नाना, ये वही हुसैन है जो आप अपनी आगोश में बिठाते थे, जिनको आप अपने कंधों पे सवार करते थे, जिनको आप अपनी पुष्ट पे बिठा के सजदे करते थे। आइए जरा हुसैन के बदन को देखिए, बंद जोड़ सब जुदा हो चुके हैं, हुसैन का सर कट चुका है और सारा जिस्म जो है वो घोड़ों की लाशों के नीचे पामाल कर दिया गया है, और जख्म इतने हैं कि जख्मों के अंदर जख्म है। बीबी बोसा लेना चाहती हैं भाई की लाश का और कहती हैं भैया आपकी लाश पे मुझे एक इतनी जगह नहीं मिलती कि जिस पे बहन बोसा ले सके। इतने इतने जख्म हैं मजलूम की लाश के ऊपर कि बहन कहती है कि मैं कहां जिस्म पे आपका बोसा लूं। अजीजान गिरामी, बीबियां आई, बच्चियां आई, आके इन शुहदा के लाशों से विदा किया। यहीं पर एक रिवायत मिलती है कि एक रावी बयान करता है कि मैंने देखा 2 बच्चों की लाशें पड़ी हैं मगर उनके सिरहाने कोई नहीं, उनके सिरहाने कोई नहीं। बाकी हर अहले बैत की लाश जो है उसके पास कोई वारिस मौजूद है जो रो रहा है, गिरिया कर रहा है, मगर 2 बच्चे हैं उनकी लाश जो है उसके पास कोई नहीं है। तो मैंने कहा क्या ये बच्चे यतीम हैं? क्या इनकी माँ मर गई है? क्या इनका बाप नहीं है? क्या इनके कोई बहनें नहीं हैं यहाँ पर? बस यतीमी का सुनना था। एक मर्तबा ज़ैनब तड़प उठी और कहा कि नहीं, ये यतीम तो नहीं है, ये मेरी आंखों का नूरे नजर थे, ये ओनो मोहम्मद है। मगर बताओ ज़ैनब किस किस को रोए? ज़ैनब किस किस की लाश पे जाके रोए? ज़ैनब अली अकबर का मातम करे, ज़ैनब कासिम का मातम करे, ज़ैनब अबुल फजल अब्बास का मातम करे, भैया हुसैन का मातम करे, या जाए और ओनो मोहम्मद का मातम करे। अजीजान गिरामी, बीबियों ने विदा किया शुहदा के साथ और बीबियां और बच्चे दोबारा सवार कर दिए गए। अब जब ये सवार होने लगे ना तो रिवायत है, और ये मक्तल की बहुत मोतबर रिवायत है, कि जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा देखा अपने बीमार भतीजे को तो लगा कि जैसे ज़ैनुल आबिदीन की रूह निकलने वाली है। ज़ैनुल आबिदीन का रंग और जिस्म की जो हालत थी, कहा मेरे भाई की यादगार ए याद रफ्तगान, ज़ैनब क्या देख रही है? मुझे तो बेटा ये लगता है कि तू तेरी जान निकलने लगी है। बेटा क्या तू अभी यहीं पे अपनी जान दे देगा?
आपने तो हमें लेके कूफा और शाम जाना है, आपने तो हमें मदीना लेके जाना है। बेटा ये मैं तुम्हारी क्या हालत देखती हूँ। इमाम कहते हैं फूफी अम्मा, वो बेटा कि जो जवान हो और वो अपने बाप की लाश भी दफन न कर सके, उसको गुस्ल न दे सके, उसको कफन न दे सके, और इस आलम में अपने बाप और अपने भाइयों की लाशें देखे और इस आलम में उनको छोड़ के जा रहा हो, उसकी जान इस दुनिया में न निकले तो क्या हो। मेरी फूफी अम्मा ये मंजर काबिल बर्दाश्त नहीं है, मैं इस आलम में इनको छोड़ के कैसे जाऊं। फूफी अम्मा कहती हैं, ज़ैनब ने खिताब करके कहा, मेरा बेटा परेशान न हो, ये शहर जो है हुसैन ने खून से बसाया है, ये करबला वीराना नहीं रहेगा, ये आबाद शहर बनेगा। पूरी दुनिया से आजादार आएंगे यहाँ पे तेरे बाबा को सलाम करने के लिए, यहाँ पे गंजे शुहदा बनेगा, यहाँ पे ये करबला बसेगा, ये करबला आबाद होगी, यहाँ पे अंबिया और मलाइका की रूहें आएंगी ज़ियारत के लिए। और अल्लाह ने एक कौम खल्क की है और एक कौम पैदा की है जो पूरी दुनिया से इस करबला में आएगी हुसैन की खिदमत में अपनी अकीदत का सलाम पेश करने के लिए। मेरे बेटे परेशान न हो, करबला आबाद होगी, करबला बसेगी, और आपके बाबा को सलाम करने के लिए दुनिया भर से मोमिनीन आएंगे। अजीजों, एक मर्तबा ये काफिला चला, करबला से चला और इस काफिला को कूफा लाया गया। अब मुख्तसर करूं, कूफा के अंदर जब ये काफिला जाने लगा है तो जरा जहन में रखिए कि ये शहर कौन है। इंसान जब मुसीबत में हो ना, ऐसी सूरत हाल में तो दुआ करता है कि कोई जानने वाला न देख ले, कोई जानने वाला न देख ले। और कूफा वो शहर है जिसमें ज़ैनब शहजादी बन के रही है, ये वो शहर है जिसमें ज़ैनब व कुलसूम शहजादियां थीं। अब उस शहर में किस आलम में आ रही हैं, हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं, बेपालान ऊंटों के ऊपर बैठी हैं, बच्चे साथ में हैं। ऐसे आलम में ये बीबियां शहर के अंदर दाखिल हुई हैं। अजीजों, एक रिवायत है कि छत के ऊपर कूफा की औरतें आके बैठ गईं तमाशा देखने के लिए। उनको बताया गया कि कैदी आ रहे हैं, कैदियों का जुलूस है, आओ उसका नजारा करो। ये औरतें छतों पे बैठी हैं, कुछ औरतें जुल्म कर रही हैं, गालियां देती हैं, ताने देती हैं, जबान के जख्म लगाती हैं, कोई पत्थर फेंकती है, कोई क्या जुल्म करती है, कुछ रहम दिल भी थी। रिवायत ये है कि एक छत के ऊपर एक बीबी बैठी थी, उसने ऊंट पे बैठी आपके मौला की शहजादी सकीना को जो देखा ना, सहमी हुई बच्ची 4-5 साल की उम्र है और उसके कान जो है जख्मी हैं, उसका कुर्ता जला हुआ है, सर के बालों में मट्टी पड़ी हुई है, यतीमी जो है वो पूरे सरा सूरत से देखी जा सकती है। औरत का दिल पसीज गया। औरत ने कहा कि देखो बच्ची, मैंने सुन रखा है कि अगर कोई यतीम बच्चा और कोई असीर बच्चा जो है वो किसी के लिए दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल होती है। देखो मैं तुम्हें पीने के लिए पानी देती हूँ, देखो मैं तुम्हें खाने के लिए खजूरें देती हूँ, तुझे लगता है भूख लगी है, ये खजूरें भी खा ले, ये पानी भी पी ले, मगर मेरे लिए दुआ कर दे, मेरे लिए एक दुआ कर दे। जब उसने वो खजूरें पेश की ना और उसने वो पानी का प्याला पेश किया, गैरत ज़ैनब जोश में आ गई। कहा सकीना, पानी पियो या ना पियो, खजूरें खाओ या ना खाओ, मगर इस मोमिना की, ये जो औरत है ज़ईफा जो दुआ कह रही है, इसके लिए दुआ कर दो, इसके लिए दुआ कर दो। बीबी बता तेरी दुआ क्या है? कहा मेरी दुआ ये है कि बहुत अरसा हुआ है मैं मदीना नहीं जा सकी, बहुत अरसा हुआ है मैं मदीना नहीं जा सकी, मुझे मदीना की ज़ियारत नसीब नहीं हुई, मेरे लिए दुआ कर दो कि मेरे नसीब में मदीना की ज़ियारत हो जाए और मैं मदीना चली जाऊं। बीबी तू मदीना जाके क्या करेगी? कहा मैं मदीना में मेरे पीर रहते हैं, मदीना में मेरे मौला रहते हैं, मेरे आका हुसैन, मेरी शहजादी ज़ैनब रहती है, मैं जाके उनकी ज़ियारत करना चाहती हूँ, बस ये सुनना था। एक मर्तबा ज़ैनब ने पुकार के कहा, उम्मे हबीबा क्या मुझे नहीं पहचाना? अरे मुझे नहीं पहचाना? ये जो नौके नेज़ा पे सर है ये तुम्हारे मौला हुसैन का सर है और मैं तेरे सामने तेरी शहजादी ज़ैनब, मैं तेरे सामने शहजादी ज़ैनब हूँ।
عزیزان گرامی، اس طرح سے یہ قافلہ جو ہے یہ کوفہ سے بازاروں سے گزرتا ہوا اب یہ آ گیا ہے ابن زیاد کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں آ گیا۔ ابن زیاد کے دربار میں جب یہ آ گیا تو روایت بتاتی ہے کہ کچھ قیدی کھڑے تھے، کچھ بیٹھے تھے۔ جناب زینب جو ہیں وہ ایک بوسیدہ سا لباس پہنا ہوا تھا انہوں نے کہ پہچانی نہ جائیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کی زینب نے کہ پہچانی نہ جائیں، لیکن کیا کیا جائے، جاہو جلال علوی اور جاہو جلال زینب کیسے چھپ سکتا ہے۔ بیٹھی ہوئی تھی کنیزوں کے جھرمٹ میں کہ ابن زیاد کی نگاہ پڑی۔ ابن زیاد نے کہا یہ عورت کون بیٹھی، یہ عورت کون بیٹھی ہے؟ جواب کسی نے نہیں دیا۔ ابن زیاد نے دوبارہ سوال کیا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ جب تیسری مرتبہ سوال کیا نا تو جواب آیا کہ یہ فاطمہ کی بیٹی زینب، یہ علی کی بیٹی زینب۔ یہ سننا تھا، یہ شرابی، یہ ابن زیاد جو ہے اس نے سوچا کہ زخموں کے اوپر نمک پھینکے۔ کہا زینب بتا تو صحیح اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، بتا تو صحیح اللہ نے تمہارے ساتھ اور تمہارے خاندان والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ یہ چاہتا تھا کہ جناب زینب کے زخموں پہ یہ نمک چھڑکے اور جناب زینب کو شرمندہ کرے، مگر علی کی بیٹی کھڑی ہو گئی۔ علی کی بیٹی نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور اس خطبے کا یہ جملہ کہ ما رأیتو الا جمیلا، میں نے تو اللہ سے جو بھی دیکھا وہ جمیل دیکھا۔ اللہ نے ہمیں نبوت کا شرف بخشا، اللہ نے ولایت کا شرف بخشا اور اب اللہ نے ہمیں شہادت کا شرف بخشا ہے۔ ابن زیاد اللہ نے ہمارے ساتھ جو بھی کیا ہے اچھا کیا ہے۔ اللہ جو ہے اپنے ولیوں کو اور اپنے بندوں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ میں تو اللہ کی شکر گزار ہوں۔ ابھی جو بی بی خطبہ دے رہی تھی نا، ایک اندھا صحابی کہیں بیٹھا ہوا تھا، اٹھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا دنیا والوں مجھے بتاؤ کیا علی پلٹ کے آ گئے ہیں، کیا علی آ گئے ہیں، کیا علی آ گئے ہیں؟ کہا کیوں کیسے؟ کہا علی کا خطبہ سن رہا ہوں، بتایا گیا یہ علی نہیں ہے مگر علی کی علی بیٹی زینب جو خطبہ کہہ رہی ہے۔ عزیزو اسی موقع پہ ایک اور واقعہ جو پیش آیا وہ یہ تھا کہ ابن زیاد نے امام سجاد سے گفتگو کی، امام سجاد سے گفتگو کی اور امام سجاد کے ساتھ بھی کج بحثی کی۔ جب امام سجاد نے اس کو ترکی بترکی جواب دیا نا، میں مختصر کر رہا ہوں، جب ترکی بترکی اس کو جواب دیا تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ جلاد آگے بڑھے اور ان کا سر قلم کر دے۔ ان میں یہ جرأت، ابھی بھی یہ جرأت، اتنے بڑے واقعے کے بعد ابھی بھی یہ ہمیں جواب دیتے ہیں۔ جب جیسے حکم دیا نا ابن زیاد نے کہ جلاد آئے اور آ کے امام زین العابدین کی گردن کو قلم کر دے، مقتل بتاتی ہے زینب اٹھی اور آ کے اپنے بھتیجے کے ساتھ لپٹ گئی، اسی بھتیجے کے ساتھ جس کو جلتے ہوئے خیمے سے نکالا تھا، اپنی پشت پہ اٹھا کے اب اسی بھتیجے کے آ کے لپٹ کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہے ابن زیاد کیا تیرا جی نہیں پھرا ہمارا خون بہا بہا کے، اور اگر قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرنا ہوگا، پھر علی زین العابدین کو قتل کرنا ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما۔ پروردگار یہ مجالس عزا، یہ پورے 12-13 دن اور پھر یہ سلسلہ جو انشاءاللہ جاری و ساری ہے محرم اور سفر کے مہینے میں، یہ ہمارے بانیان مجالس اور ہمارے جتنے بھی ان مجالس کے سپانسرز ہیں، ان مجالس میں جو لوگ والنٹیئر کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، پروردگار ان سب کی اس عبادت اور اس عقیدت کو اور نظر عقیدت کو قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار بحق دم شہداء تمام مشکلات جو ان عزاداروں کی ہیں اور ان بانیان کی ہیں ان کو برطرف فرمائے۔ پروردگار جتنے مریض ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے۔ جو اپنے کام پہ یا اپنے بزنس میں مشکلات کا شکار ہیں، پروردگار ان کی مشکلات کو دور فرمائے، ان کے کام میں، ان کے روزگار میں، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، پروردگار ہمارے خاندانوں کی حفاظت فرما، پروردگار ہماری کمیونٹی کی حفاظت فرما۔
परवरदिगार हमें तौफीक अता फरमाए कि हम सही मानों में मोहम्मद व आले मोहम्मद को और उनके दीन को और उनकी तालीमात को समझ सकें। और फिर परवरदिगार हमें तौफीक अता फरमा कि हम मोहम्मद व आले मोहम्मद की तालीमात पे जैसा वो चाहते हैं वैसा अमल कर सकें। परवरदिगार हमें अपने दीन की, अपने मज़हब की, अपनी कम्युनिटी की, अपनी कौम की, इंसानियत की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार ज़माना बहुत पुरआशोब है, आलम इस्लाम ख़तरात में घिरा हुआ है, बिलखुसूस शियायान हैदर कर्रार, अज़ादारान इमाम मज़लूम इंतहाई मुश्किलात और खौफ का शिकार हैं। परवरदिगार हिफाजत फरमा इस्लाम व मुस्लिमीन की और शियायान हैदर कर्रार और अज़ादारान इमाम मज़लूम की। हमारे मुक़द्दस मकामात की हिफाजत फरमा, हमारे मराजे तक़लीद, हमारे उलमा, हमारे खुतबा, हमारे खुद्दाम जितने भी हैं कम्युनिटी के, परवरदिगार उनकी हिफाजत फरमा। सुल्तान आदिल का जल्द ज़ुहूर फरमा।